مولاي يا مولاي 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 يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحیم. روز خالی علنی برای کسی که معذور، مسافر، مریضه. جو انسان جان بوجھ کر اور بلے عام میں روزے کی خوری کرتا ہے، یعنی کھاتا ہے، وہ انسان جو مریض ہے، جو انسان واقعاً روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ملے عام میں کھائے پیے. اور یہ چیز جو ہے حد کے حرمت رمضان. اب یہ عمل حد کے حرمت ہے یا نہیں، یہ عرف طے کرے. کچھ علاقوں میں اس کو نہیں برا مانا جاتا ہے، وہاں مسئلہ نہیں ہے. جہاں حد کے حرمت مانا جائے وہاں مشکل ہے انسان کے لیے. حد کے حرمت رمضان دیکھیے، یہ کہ ایسی چیز ہے جس کو دلیل شرعی نے معین نہیں کیا کہ حرمت کیا ہے، حد کے حرمت کیا ہے، تو اس کو عرف طے کرے گا. فقہاء شیعہ کے درمیان جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایمان شرط ہے صحیح ہونے کی، عمل کی، اور نہ کہ صرف قبول ہونے کی. لہٰذا اگر عمر کے آخر میں مستبصر ہو جائے تو اس کے عمل ٹھیک ہے، وَإِلَّا یہ بحث ہے باقاعدہ، شرط صحت ہے کہ نہیں ایمان. بعض علماء کی جو مشہور ہے شرط صحت ہے، غیر مشہور فقہا یعنی بہت کا بعض کہ شرط قبول ہے ایمان، یعنی لیکن ظاہر یہ ہے کہ شرط صحت یعنی صحیح ہونے کی ایمان شرط ہے. ایمان سے مراد 5 چیزیں ہیں: توحید، عدل، فقہا کے درمیان جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بھی شرط صحت ہے، یعنی صحیح ہونے کے لیے، عمل کے لیے اسلام بھی ضروری ہے اور ایمان بھی ضروری. ایمان سے مراد 5 چیزیں ہیں: توحید و عدل و نبوت و امامت اور قیامت. روایات پہ ہیں تفسیر میں قرآن کئی مرتبہ نازل ہو، کبھی کبھی ٹکڑے ٹکڑے بھی نازل ہوا ہے اور پوری بار بھی پورا کامل قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور آیا سورہ سورہ بھی نازل ہوا ہے. فرقان یعنی وہ جو فرق قائل کرے، فرق کرے، یعنی ایمان اور باطل کے درمیان فارق ہو، الگ کرنے والا ہو. فرق یہ ہے کہ جو مومن نہیں ہے لیکن اس نے صحیح نماز، یعنی اس نے وضو صحیح کیا بغیر مس کے لیے. مسئلہ یہ ہے کوئی شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے، یعنی ولایت نہیں قبول کرتا، نماز جو اس نے باطل پڑھی، باطل طریقے سے پڑھی، وضو جو باطل طریقے سے کیا، وہ تو باطل ہے.
یا لیکن جو صحیح انجام دیا، یعنی وضو صحیح کیا، وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھی، تو اگر تو قبول ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہوگی ولو صحیح طریقے سے پڑھی ہو۔ که ایمان داریم، اصول خمسه را قبول داریم، اگه در وقت نماز ذهنمون این ور اون ور رفت، اون تیکه‌ای روایت ہے باقاعدہ اور صحیح روایت ہے قضا نمیخواد کہ وہ انسان جو با ایمان ہے، پانچوں اصول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کا ذہن ادھر ادھر چلا جائے عبادت میں تو وہ حصہ قبول نہیں ہوتا، مگر یہ وہ نماز صحیح ہے، بس اس کے نام اعمال میں کم لکھا جائے گا، یہ نہیں لکھا جائے کہ نماز نہیں پڑھی، نماز اس کی صحیح ہے، نماز اس کی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنے حصے میں ذہن نہیں تھا اتنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اور اگر ایمان لے آئے تو اس کو پرانی عبادت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالنتیجه قدری که زوجه قصد تبعیت داره، چه تبعیت واجب باشه چه تبعیت واجب نباشه. اگه یه زن و شوهر سفر رفتن، شوهر قصد 10 روز کرده نمازشو باید تموم بکنه، زنش قصد 10 روز نکرده یا عصیان، مثلا اگر جتنی مثال کے طور پر شوہر اور زوجہ دونوں سفر پہ گئے شوهر رو راضی کنه که برگرده، اور شوہر 10 دن کی قصد رکھتا ہو شوهر نماز تموم میکنه، زن نماز میکنه، اور زوجہ طے نہ کرے یا قصد نہ کرے، جان بوجھ کے طے نہ کرے، تو پھر زوجہ جس نے جتنے دن قصد کیا وہ اپنے حساب سے عمل کرے گی، مسافرہ ہے کہ نہیں ہے۔ چاہے ضروری ہو سفر، چاہے غیر ضروری ہو، لیکن اپنے قصد کے لحاظ سے عمل کرے گی۔ اگر شوهر قصد 10 روز نداره اما زن عصیانا میخواد شوهرش هم که میره تا 10 روز بمونه، این از سفر معصیت باشه، چه معصیت نباشه نمازش تمومه. اب مثال کے تو ولی نعم سفر المعصیه یصلی تمام و یصوم كلما افطرت قصرت كلما اگر انسان گناہ کا سفر کرے، سفر معصیت جسے کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے نماز قصر نہیں ہے۔ جہاں جہاں قصر ختم ہو جائے گا وہاں روزہ بھی قصر ہو جائے گا، کچھ استثناء ہے، مگر کچھ جگہوں پہ جیسے جہاں مواضع تخیر ہے، یعنی 4 جگہ جہاں نماز مسافر پوری پڑھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، اسی طرح وہ انسان جو سفر سے ظہر کے بعد لوٹے، اپنے وطن پہنچے، تو وہ نماز پوری پڑھے گا لیکن اس کا روزہ نہیں ہے، اور اس کا برعکس بھی، اگر ظہر کے بعد نکلیا تو نماز اس کی قصر ہوگی لیکن روزہ رکھے گا۔ دیکھیں ایک دفعہ ایک انسان مسلسل سفر کرتا ہے، اس کا حکم الگ ہے، لیکن وہ انسان جو کبھی کبھی سفر کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے کرے یا غیر تجارت کے لیے، اگر سفر کر رہا ہے تو اس کی نماز قصر ہے، روزہ بھی قصر ہے۔ کثیر السفر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان جو 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا ہے مسلسل سفر میں، یعنی 10 دن سے زیادہ کہیں قیام نہیں کرتا، اگر ایسا کوئی شخص ہے تو پھر وہ کثیر السفر ہے۔ ایک خاص روایت ہے لیکن اکثر علماء نے، مشہور نے اس کو، اور اس کو قضیہ خارجیہ مانا، یعنی کسی ایک خاص شخص کے لیے امام کا حکم ہے، حقیقی قضیہ نہیں کہ سب پر حکم جاری ہو اس کے ذریعے سے، لہذا جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ کثیر السفر وہ ہے جو 10 دن
ایک جگہ نہیں رکتا. اینا نمازشون تموم همشون فرق نمیکنه، هفته یه روز بره، هفته دو روز بره، بیشتر کمتر، 10 روز یه جا نمونه، غالبا 10 روز یه جا نمونه دیکھیے ہر ہفتہ جو انسان سفر کرتے ہیں، نمازش تمومه. ہر ہفتے جو انسان سفر کرتا ہے، یعنی ہفتے میں ایک بار جاتا ہے، 2 بار جاتا ہے، لیکن ہر ہفتے جاتا ہے، یعنی 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا، یہ انسان کثیر السفر ہے. چاہے کہیں بھی جائے، اگر اس کا سفر اس طرح کا ہے تو پھر اس کا نماز پوری ہے اور روزہ بھی ہے. بله حتیٰ اگر ظہر بیچ سفر میں نماز پڑھ رہا ہے یا بیچ میں گزر رہا ہے کہیں، تب بھی اس کا یہی حکم ہے. ما کلمه کثیر السفر که تو ادله نداریم، ما تو ادله 2 عنوان داریم، یکی عمله السفر راننده، دیکھیے یکی عمله دلیل کثیر السفر کا نام تو نہیں ہے ہمارا، زندگی میکنه عنوان. تو شهر ایک ہے عملہ السفر، ایک ہے عملہ فی السفر. همینه. ایک انسان ہے جو مسلسل سفر کرتا ہے، جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہ تو معلوم ہے کہ صاحب مسافر ہے، کثیر السفر. ایک ہے کہ جس کا عمل سفر نہیں ہے لیکن اس کا سفر میں عمل ہے، مثلا کسی دوسرے شہر میں کام ہے، ہر دن وہاں جاتا ہے، خاطر عمر و تو یہ بھی اسی حکم میں ہے. ہاں اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ اگر یہ انسان 10 دن کہیں رک جائے، یعنی ایک دفعہ استثناءً 10 دن رک جائے، تو پھر اب پہلا سفر مسافرت کا ہے، باقی سفر دوسرا سفر جو ہوگا وہ پھر کثیر السفر کے احکام پہ عمل کرے گا. بله من ادرک رکعتا من الوقت. بله 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 نه الان اینجور که میفرمایید الانم تو ذهنمه که اگر 4 رکعت مونده به آخر وقت این مغرب رو میتونه بخونه، عشا هم من ادرک رکعت دیکھیں اگر 4 رکعت وقت رہ گیا اور نماز تو کل وقت درک کرده، تو مغرب کو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایک رکعت وہ عشاء کی در وقت کے اندر درک کر لے گا، تو اسے مغرب ہی پڑھنی چاہیے. نه اینجور که الان تو ذهنمه اینی که میفرمایید از رساله الانم همین تو جو رسالہ عملیہ میں نے تحریر کیا وہی میری نظر میں صحیح ہے. وقتی یه رکعت از عشا رو درک کنه کامل ادرک الوقت. اس کی وجہ معلوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 رکعت اگر وقت رہ گیا ہے نصف شب میں تو مغرب پڑھے گا تو 1 رکعت نماز عشاء بھی اس کی وقت کے اندر ہو جائے گی، لہٰذا کافی ہے. همین دلیلی که میگه من ادرک رکعتا توسعه میده وقتی. دیکھیے دلیل جو کہہ رہی ہے کہ 1 رکعت کا بھی وقت ہے، اس نے وسعت نہیں دی ہے. میدونم من ادرک رکعتا من العصر یعنی رکعتا من الوقت به این معنا، رکعتا من العصر توسعه میده وقت اختصاص. اما آخه ظاهر رو چکار میکنه؟ ظاهر من ادرک رکعتا من الوقت داره توسعه میده. دیکھیے ظاہر روایت جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1 رکعت عصر کی بھی درک کرے تو پہلے ظہر پڑھے گا، روایت کہہ رہی ہے. تو انسان صرف عصر سے مخصوص نہیں ہے، دوسری نماز میں بھی یہی حکم ہوگا.
نه مشهور بین فقها تا امروز از قدیم تا امروز مواسعه در فقہا کے درمیان مشہور جو ہے آج تک، قدیم سے لے کر آج تک، اول مواسعت ہے قضا میں۔ مواسعہ یعنی کہ پہلے صبح کی قضا پڑھے پھر ظہر پھر عصر نہیں ہے۔ البتہ بعض نے کہا کہ بہتر ہے کہ پہلے جو قضا ہے وہ پہلے نماز جو قضا ہے اس کو پہلے پڑھے، اگر اس دن کی نماز صبح اس کی قضا ہوئی تو ظہر عصر سے پہلے پڑھے۔ بعض نے کہا ہے، مشہور کا نظریہ یہی ہے اور میرا بھی نظریہ یہ ہے، نہیں واجب نہیں اس کے اوپر صبح کی نماز کو پہلے پڑھے بعد ظہر پڑھے، قضا نماز کو یعنی۔ بالنسبة للحسين عليه السلام بلا شيء. بالنسبة إلى بقية المعصوم أيضا غير بعض. يعني في شهر رمضان مكروه السفر قبل الثالث والعشرين من شهر رمضان. أما إذا ولد دیکھیے سفر مکروہ ہے لا يبعد. لیکن ایک انسان امام رضا کی زیارت یا امام حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے یا ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، یہ کراہت ختم ہو جائے گی، اس زیارت کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ إنه مكروه لكن هذا بله. بله. نه مشهور بین الفقهاء اینه همون فتوای مرحوم میرزای نائینی و فتوای مرحوم اسعد الخانی. فقہا کے درمیان جو مشہور ہے، جو مرزا نائینی کا بھی فتویٰ ہے اور اسی پہ علماء نے امضا کیا ہے، جسے بعد کے فقہا نے، کہ اشکال نہیں ہے قمامے اور زنجیر میں، نه کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ خودشون مثل آدم میشه پزشک کرد، پزشک اشتباه کرد، دوای خراب بکن مرد. تو یہ اتفاقاً کسی کو اگر اس میں موت آ جائے تب بھی کوئی مثلا کوئی دوا کھائے، اتفاقاً کوئی اگر اس میں مر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اتفاقاً دوا کھانے سے بھی لوگ مر سکتے ہیں۔ دیکھیں وہن شیعہ اگر ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ وہن نہیں ہے، سینکڑوں فقہا نے اس کے اوپر، اگر یہ وہن ہوتا توہین مذہب ہوتی تو سینکڑوں فقہا نے جو آج تک فتویٰ دیا ہے، اجازت دی، وہ نہ دیتے۔ إذا مقصرين يعني التفتوا إلى أنه لازم يبحثون وما بحثوا فهم معذورين. أما إذا لا دیکھیں اگر مقصر ہے یعنی ایک ایسا شخص ہے جس نے خود کوتاہی کی اور دین کو نہیں حاصل کیا تو اس کے لیے حکم الگ ہے۔ لیکن اگر اس کو نہیں معلوم ہو پایا، سمجھ نہیں پایا مذہب کو، دین کو، تحقیق کے باوجود نہیں سمجھ پایا، تحقیق نہیں، اگر قاصر تھا تو وہ معذور ہے اللہ کے نزدیک۔ قل فلله الحجة البالغة إذا الحجة البالغة ما وصلته يكون معذورا. دیکھیے روایت آیت ہے کہ اللہ کے پاس حجت بالغہ ہے، لیکن اگر حجت تمام نہیں ہوئی شخص کے اوپر تو اس کے لیے مستضعف ہے وہ۔ شوفوا الوقف الذري هذا يكون ملكا محجورا، ملك محجور لكل طبقة حسب اللي واقف مخلي لطبقة الذكور من الذرية وطبقة الذكور والأناث أيضا حسب ما وقف الواقف الأول. دیکھیں جس طرح سے وقف کیا ہو اسی طرح سے وہ واقف نے جب اس کو وقف کیا ہے تو وہ اسی طرح سے عمل ہر زمانے میں اسی طرح، مثلا کہ اس نے خاص طبقے کے لیے
کیا ہے تو باقی اس طبقے کے تمام لوگوں کو وہ حق ملتا رہے گا نسل بعد نسل. هذا الشيخ الأنصاري عنده في المكاسب هذه المسألة، وهي أنه إلى الوقت مقاصد شیخ انصاری نے اس کو ذکر کیا ہے اس مسئلے کو. بمكان يستفاد اگر وقف کرے یا ایسا ہو جائے کہ اب اس سے کوئی کا استفادہ نہ ہو رہا ہو، فائدہ نہ ہو رہا، تو اس کو جائز ہے تبدیل کرنا ایک ایسی جگہ جہاں سے فائدہ ہو سکے. یہ وہ موارد ہے جہاں وقف کو بیچنا جائز ہے، کہ جہاں استفادہ نہ ہو رہا ہو بیچ کر دوسری جگہ لے جائیں جہاں استفادہ کر سکے لوگ، فائدہ اٹھا سکیں لوگ. همین کدوم اصل کدوم فرع اگه کار همون و حتی یعنی برای کار میره بچه‌ش هم میخواد دکتر ببره، نه همون حکم نماز سماع، یعنی برای کار میره بچه‌ش هم میخواد دکتر ببره، نه همون حکم نماز سماع. دیکھیے اصل کیا ہے، اگر اس کا اصل کام مسافرت ہی ہے، ساتھ میں کسی اور کو بھی لے جا رہا ہے کسی اور کام سے، تو اپنے حکم پہ باقی رہے گا مسافرت کے یا کثیر السفر کے. روایت داره ظاهرش خالقیت، نه رفقت ظاهرش خالقیت، نه رفقت یعنی اخلاق ظاهرش نه بی، نه رفقت یعنی اخلاق ظاهرش نه. به نتیجه چون مناسب کلمه مناسبت موضوع قرینه است، اقتضای مناسبت موضوع که میگیم روایت که داره ارفق یعنی رفقت بی، یعنی فهمیده تر، اعلم، جو روایت ہے اس میں رفق کا لفظ ہے، یعنی سمجھ زیادہ ہے، طب کی سمجھ، یعنی خواتین جو ہیں ان کو بہتر سمجھ ہوتی ہے کس طرح طبی زخم کریں، کس طرح اس کو صحیح سے صاف کریں، یہ سب ان کے اندر زیادہ قوت ہوتی ہے. اور روایت میں بھی یہ متواتر ہے کہ جنگوں میں جب پیغمبر جاتے تھے تو یہ مجروح افراد اور فوجیوں کی مدد کے لیے تو اس مجروح کو دیکھنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے خواتین ساتھ میں جاتی تھی پیغمبر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو رفت دی ہے اس مسئلے میں. بین فقها 5 قول در این مسئله هست. من به نظرم اینه که مطلقا جایزه. دیکھیں اس مسئلے میں کہ اہل کتاب خواتین سے عقد کرنا جائز ہے کہ نہیں، 5 نظریے میرے نظر میں موقت اور منقطع یعنی مطاع اور خود عقد ازدواج یعنی شادی دونوں جائز ہے اہل کتاب خاتون سے. في الأغسال في الوضوء مو معلوم، يعني النيابة خلاف الأصل دليل. دیکھیے وضو میں، غسل میں، في الصلاة في الصوم في المستحب میں نیابت خلاف ہے اصل، ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. غسل میں نیابت صحیح نہیں ہے، وضو میں نیابت نہیں ہے. ہاں نماز میں، روزے میں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے. ایک انسان ہے جو نہیں دھو سکتا تو دوسرا انسان اس کی نیابت میں وضو کرے، نہیں، یہ نہیں ہے. ظاہر یہ خلاف اصل ہے. وضو اسی شخص کو کرنا ہے، طہارت اسی شخص کو حاصل کرنی ہے. حضرت صادق صلوات الله علیه شخص میتونه تعمل سادات رو بی اجازه امام معصوم بده؟ امام جب ہوں، امام صادق علیہ السلام موجود، کیا شخص سہم سادات کو امام کی اجازت کے بنا دے سکتا تھا کسی کو؟ ضروری کہ اس سب کو امام کو دے یا امام کی اجازت لے؟ اور جب امام نے فرما دیا انا یہ علماء میری طرف سے تم پر حجت ہیں، تو ضیبت کبریٰ میں فقیہ جامع شرائط میں یہی حکم ہو جائے گا.
تو قاعدہ یہی ہے کہ سہم سعادات کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ اطلاق جو امام نے فرمایا کہ میری حجت ہے تم پر، ہر چیز کے اوپر حجت ہے، در زمان غیبت کبرا همون یعنی جو حکم معصوم کے زمانے میں تھا وہ ان کے زمانے میں رہے. یکی ولایت بر جماع، صرف 3 چیزوں میں نہیں ہے جو استثناء ہے. ولایت بر اموال این نیست نه. ایک خون پر ولایت، شرایط نیست. تو لوگوں پر ولایت، اور اموال پر ولایت. یہ فقیہ کے پاس نہیں ہے، یہ 3 ولایت نہیں ہے کہ امام کے پاس ہیں لیکن فقیہ کے پاس نہیں ہے. لیکن باقی ان 3 کے علاوہ ہر جگہ جہاں جہاں امام کے پاس اختیار ہے فقیہ کے پاس ہے. هم از امام معصوم اجازه میگیره. تو جس طرح امام معصوم کے دور میں سہم سعادات بھی امام کی اجازت کے بنا نہیں دیا جا سکتا تھا، تو غیبت کبریٰ میں بھی فقیہ کی اجازت کے بنا نہیں دیا جا سکتا. اشکال نداره، فقط این حرفا درست نیست. خود ائمه علیهم السلام خوششون نمیاد فرمودن ما را از ربوبیت پایین بیارید و صحبت کنید. دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو پھر بات کرو. خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام معاشرت طاهر باشون میکرد. خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام معاشرت طاهر باشون میکرد. دیکھیں ائمہ نے اور پیغمبر نے ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ رکھا وہ طاہر کا معاملہ رکھا. یعنی شرط مقبولیت هم هست، اما اگه شرط مقبولیت معنیش اینه که شرط صحت هم هست، امور مطلق، اما اگه شرط مقبولیت دیکھیں 2 چیزیں، شرط صحت یعنی صحیح ہونے کی شرط. اگر صحیح ہے تو مقبول بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو صحیح ہو، جو مقبول ہو وہ صحیح، جو مقبول ہو صحیح بھی ہو. نه صحیح ہے برای کسی که ولایت داره نمازش صحیحه. دیکھیں 2 چیزیں، نماز حواسی جو ولایت همون که ولایت همون ابوذر که مرتبه بالای ایمان، دیکھیں نماز اس کی صحیح ہے کیونکہ ولایت ہے، لیکن چونکہ حواس ادھر ادھر تھے لہذا قبول نہیں ہے. اگه یه روز تو نماز حواسش این طرف اون طرف بود، اگر مثلا در این اس کی نماز کا وہ حصہ جس میں اس کا دھیان نہیں تھا اس کا ثواب نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس کی نماز صحیح ہے اس حد تک. لیکن جو ولایت کو قبول نہیں کرتا اس کی نماز اصلاً باطل ہے. منم عرضم همینه، اما بعضی فقها غیر مشهور کم گفتن صحیحه اگر صحیح بکنه. میرا بھی نظریہ یہی ہے. بعض غیر مشہور و فقہا نے فرمایا ہے کہ صحیح ہے اہل خلاف کی نماز اگر صحیح طریقے سے پڑھے. میرا کہنا ہے میرا کہنا نہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. روایات مختلف ہیں. مشہور نے ایک طرح سے اس کو بیان کیا ہے، دوسروں نے دوسری طرح سے بیان کیا ہے. ممکن ہے یک کسی محبت امیر المومنین علیه السلام داشته باشه اما ولایت رو قبول نداشته باشه. محبت ولایت ممکن ہے ایک محبت ہو کسی کے دل میں امیر المومنین، لیکن ولایت کو قبول نہ کرتا ہو. محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے. چرا ولایت یعنی امام بگید، محبت یعنی دوست کیوں نہیں؟ محبت اور ولایت الگ الگ چیز. ولایت محبت یعنی دوست رکھنا، پسند کرنا، لیکن امام ماننا الگ چیز ہے. تو ولایت الگ ہے، محبت الگ ہے. مراتب داره، هم فلاح رستگاری مراتب داره. دیکھیں عاقبت کے بھی مراتب ہیں.
السلام علیکم.